बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरकज़ इस्लामी पेशावर में। मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा और वस्ती जमात के जो अमीर हैं प्रोफेसर इब्राहिम साहब। उनसे चूँकि आजकल एक अहम इशू आजकल जो कि रवां है, जो अफ़गान महाजरीन की पाकिस्तान से बेदखली या उनको वापस जो अफ़गानिस्तान भेजने का जो अमल हुकूमत ने पाकिस्तान ने शुरू किया है, और उसके नतीजे में जो एक इंसानी बहरान जो हम देख रहे हैं, उस हवाले से उनके ख़यालात जानने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सर। प्रोफेसर साहब, जमात इस्लामी का जो अफ़गान महाजरीन और अफ़गान जो इशू है, इस हवाले से एक अपना एक ख़ास मौक़िफ़ है। हुकूमत पाकिस्तान की आप हालिया फ़ैसले को आप किस नज़र से देखते हैं कि जो अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान से निकालने के लिए जो इक़दाम हो रहे हैं, ख़ुसूसन वो अफ़गान महाजरीन के जो पाकिस्तान में जिनकी पैदाइश हुई है, वो पाकिस्तान में पले बड़े हैं, और ऐसे अफ़गान महाजरीन से हमारा वास्ता पड़ा कि जो पंजाबी के अलावा कोई दूसरी ज़बान नहीं बोल सकते अफ़गानिस्तान की पश्तो या दरी ज़ुबान, तो इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान के इक़दाम को आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका ममनून हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, आपके चैनल के ज़रिए से मैं अपने ख़यालात कौम के सामने रख सकूँगा। हकीकत ये है कि हमारी वफाकी हुकूमत ने ये जो फ़ैसला किया है, वो पॉलिसी इख्तियार की है, ये पाकिस्तान के मफादात के भी ख़िलाफ़ है और ये पाकिस्तान के कानून के भी ख़िलाफ़ है। सिटीज़नशिप एक्ट 1951 के भी ख़िलाफ़ है, गैर इंसानी है, गैर इस्लामी रवैया है। और शिकायत हर किसी से हो सकती हैं, लेकिन शिकायत के इज़ाले का ये तरीका नहीं जो उन्होंने इख्तियार किया। रमज़ान के महीने में जब शदीद सर्दी थी, तुरहम पे बारिशें हो रही थीं और बच्चे और ख़वातीन और वो वहाँ पे बंद थे। एक तरफ पंजाब से उनको निकाला गया, बल्कि उनमें से बहुत सारे वो भी थे जो आज खुद आए थे और जाने के लिए तैयार थे, लेकिन बॉर्डर पे हमारी हुकूमत ने और हमारी फ़ौज ने एक मसला खड़ा किया और बॉर्डर को बंद कर दिया और कई हफ्तों तक वो फंसे रहे। ये हकीकत में बहुत ज़्यादती है, बड़ी ज़्यादती है। हम अपनी हुकूमत से ये मुतालबा भी करते हैं कि अपने कानून का भी लिहाज रखें और इंसानी अक़दार का भी पास और लिहाज रखें। और अफ़गानिस्तान सिर्फ़ हमारा पड़ोसी ही नहीं, हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क भी है। इस्लामी अक़दार और इस्लामी रिवायात का भी पास और लिहाज रखते हुए आप अफ़गान हुकूमत के साथ बातचीत के ज़रिए से ऐसा माहौल पैदा करें कि आसानी के साथ पाकिस्तान से अफ़गान महाजरीन अफ़गानिस्तान मुंतकिल हों। उनके मुश्किलात में इजाफ़ा करने की बजाय आप उनके मुश्किलात में कमी करने और उनके मसाइल हल करने में उनके साथ ताउन करें। ये हम मुतालबा भी करते हैं। और फिर अपने कानून की धज्जियाँ बखेर के न रखें, बल्कि अपने कानून पे अमल करें। और दुरुस्त है, हमारे अपने माशरे में भी अपने अफराद भी ऐसे होते हैं कि उनमें जराइम पेशा होते हैं। अफ़गानों में भी कुछ अफराद ऐसे होंगे, लेकिन उनकी तामीम जनरलाइजेशन ये दुरुस्त नहीं है। और अफ़गानों में अगर कुछ जराइम पेशा अफराद हों तो बहुत सारे अफराद वो हैं जो पाकिस्तान के बही ख़्वाह हैं, पाकिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुक़ चाहते हैं और उनमें फिर जो पाकिस्तान के कानून शहरियत की रूह से पाकिस्तान के शहरी होने का हक़ रखते हैं। और इस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमात चल रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट में कुछ फ़ैसले दिए गए हैं। रिश्तेदारियों की बुनियाद पे भी उनको शहरियत का हक़ हासिल है और पैदाइश की बुनियाद पे भी उनको शहरियत का हक़ हासिल है। उन अफराद को तो बिल्कुल ये मौका देना चाहिए कि वो ऑप्ट करें, वो उनके पास ये ऑप्शन हो कि वो चाहे पाकिस्तान के शहरी बने और चाहे अफ़गानिस्तान के शहरी बने। जो रज़ाकाराना तौर पे पाकिस्तान के शहरी बनना चाहते हैं वो पाकिस्तान के मुफीद शहरी साबित होंगे। इसलिए हम अपनी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी पॉलिसी को भी तब्दील करें, अपना रवैया भी तब्दील करें। इसमें मैं अगर इस बात की भी वजाहत करूं कि ज़िम्मेदारी आइन की रूह से तो वफाकी हुकूमत पे आयद होती है, लेकिन वफाकी हुकूमत हकीकत यह है कि ना इस बात का इजहार कर सकती है कि उसको इख्तियार हासिल नहीं है और ना इसकी तरदीद कर सकती है। हकीकत यह है कि वफाकी हुकूमत की
کے اختیارات کو فوج نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ ہم اپنی فوج سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں راکھنے ڈالنے کے بجائے ان تعلقات کو بہتری کی طرف لے جائیں، اور بہتری کی طرف لے جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بارڈر پہ مشکلات کھڑی نہ کریں، بلکہ بارڈر پہ آپ مشکلات کے حل کرنے میں تعاون کریں۔ جو واقعات ہوئے کہ افغان حکومت بارڈر کے قریب کسی علاقے میں کوئی چوکی قائم کرنا چاہتی تھی، اور ہماری حکومت ہمارے فوج کی طرف سے ان پہ فائرنگ ہوئی، یعنی یہ کوئی درست کام نہیں تھا۔ آپ اس کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کر سکتے تھے۔ اسلام آباد اور کابل ایک دوسرے سے دور نہیں ہیں، اور ان میں رابطے ہو سکتے ہیں، اور مذاکرات یہاں بھی ہو سکتے ہیں اور کابل میں بھی، اور کوئی بھی مسئلہ مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے، اور یہ بہترین ذریعہ ہوگا۔ پروفیسر صاحب، کابل سے جو امریکی انخلا کے بعد ایک توقع تھی کہ شاید پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں گرم جوشی ہوگی، جو اگر غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ چوتھا سال اب تقریباً ہونے کو ہے، لیکن تعلقات میں وہ جو پہلے جو تھوڑی بہت وہ تھی گرم جوشی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اب تو فاصلے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ افغان کے جو رولنگ طالبان ہیں اور پاکستان کی ریاست کے درمیان اس قدر اختلافات کیوں پیدا ہو گئے؟ یعنی ہمیں تو پاکستان کی ذمہ داری زیادہ دکھائی دے رہی ہے کہ پاکستان افغانستان مشکلات میں تھا، ان مشکلات کے حل میں پاکستان ان کو مدد فراہم کر سکتا، لیکن مدد فراہم کرنے کے بجائے ہماری حکومت اور ہمارے حکمرانوں نے ان کے مشکلات میں اضافہ کیا۔ ہماری طرف سے، ہماری حکومت کی طرف سے ایک بہت بڑی شکایت ہے کہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان یہ افغانستان کی طرف سے ہمارے اوپر حملے کر رہی ہے، اور افغان حکومت اس میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہی۔ جیسے میں نے یہ عرض کیا کہ ہماری حکومت کے لیے یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے۔ اسی طرح افغان حکومت کے لیے بھی یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ کہے کہ ہمیں اپنے سرزمین پہ مکمل اختیار نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورے افغانستان پہ ان کا ایسا کنٹرول کہ وہ مکمل کنٹرول حاصل کر لے اور کسی کو بھی دم مارنے کی اجازت نہ دے، اس طرح ممکن نہیں ہے۔ اور کچھ واقعات ہوتے ہیں، ٹی ٹی پی کے پاکستان کے اندر بھی مراکز ہیں، ٹی ٹی پی کے افغانستان کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ کام باہمی گفت و شنید کے ذریعے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس میں اگر ہماری حکومت تمام تر ذمہ داری کابل پہ ڈالتی ہے تو یہ پر درست کام نہیں ہوگا اور اس کا نتیجہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر عمران خان کی حکومت کے دور میں جب فیض حمید صاحب ہمارے کور کمانڈر تھے، انہوں نے کابل کے دورے کی، اور اس کے نتیجے میں ہزاروں ٹی ٹی پی کے ہزاروں افراد کو بارڈر کی اس طرف لایا گیا، اور اس کی وجہ سے مشکلات میں اضافہ ہوا۔ اب یہ فیض حمید کورٹ مارشل ہوئے، لیکن دوسرے باتوں پہ، اس بات پہ ان کا کورٹ مارشل نہیں ہوا، حالانکہ یہ سب سے ویلڈ ریزن ہو سکتا تھا کہ اس کا کورٹ مارشل کیا جاتا، اور پھر اس میں اس کے سیاسی حکومت میں بھی اگر کوئی ان کے وہ تھے ان کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ یہ ہماری اپنی غلطیاں بھی ہیں، افغان حکومت کی کچھ مشکلات بھی ہیں، اور اس کے نتیجے ہماری مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بنو میں 4 مارچ کو ایک واقعہ ہوا، بڑا دردناک واقعہ تھا۔ کوٹ براڑہ کے عوام، بچے، خواتین اس میں شہید ہوئے، اور ان کی طرف سے سوشل میڈیا پہ وہ پوسٹ بھی جاری ہونے لگے۔ اب کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کون لوگ ہیں، کون نہیں ہے، کہاں ہیں، کہاں نہیں ہے، اور یہ خود کر رہے ہیں، کوئی اور کر رہا ہے۔ لیکن ان مشکلات پہ قابو پانے کے لیے ٹی ٹی پی، اور اب تک نام داعش پڑا ہے، دولت الاسلامیہ شام والعراق، لیکن اب تو انہوں نے اپنا نام رکھ دیا ہے دولت اسلامی خراسان، اور افغانستان ان کا ایک صوبہ ہے اور پاکستان اس کا دوسرا صوبہ ہے۔ یہ لوگ کون ہیں اور کون نہیں ہے، اس کا حل ٹی ٹی پی کا بھی اور یہ دولت اسلامیہ خراسان کا بھی
اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی وہ ہیں، اس کا حل یعنی آسان ترین حل یہ ہے کہ اسلام آباد اور کابل ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ اسلام آباد اور کابل ایک دوسرے پہ بلیم گیم شروع نہ کریں، ایک دوسرے کے خلاف الزامات کی بوچھاڑ، اس سے مسائل اور بھی گمبھیر ہوں گے، تعلقات میں اور بھی پیچیدگی آئے گی۔ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بات ضروری ہے کہ کابل اور اسلام آباد، پاکستان اور افغانستان براہ راست ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہوں، مذاکرات کے ذریعے سے اپنے مسائل۔ پروفیسر صاحب، موجودہ صورتحال کے تناظر میں چونکہ جماعت اسلامی کا افغان جہاد یا افغان جو وار ہے اس میں ایک طویل کردار، ایک وابستگی رہی ہے، تو کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ پاکستان اور طالبان جو انتظامیہ کے درمیان کوئی آپ روابط پیدا کریں کہ اختلافات کے خاتمے کے لیے کوئی آپ ایک پل کا کردار ادا کریں؟ اس وقت بھی جب ہم کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں تھے، پاکستان کی حکومت کی طرف سے ہمیں ایک فری ہینڈ تھا۔ ضیاء الحق کی پالیسی کے نتیجے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکتے تھے۔ اس وقت بھی ہم کردار تب ادا کر سکیں گے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے ہمیں ایک مثبت وہ ملے۔ حافظ نعیم الرحمن صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان بارہا ہی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو بہتر بنانے میں ہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ اجازت اب حکومت پاکستان کی طرف سے ہمیں ملے گی۔ حکومت کی طرف سے ہمیں اجازت ملے اور ہمیں گرین سگنل ہو تو ہم بڑی آسانی سے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس وقت تو ہم دونوں طرف یہ مطالبہ کرتے ہیں، اور حافظ امیر الرحمن صاحب یہی مطالبہ کرتے رہے ہیں پاکستان کی حکومت سے بھی کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات بگاڑنے کے بجائے بنانے کی کوشش کریں، اور پھر افغان حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کی سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، آپ بھی اس کا اہتمام کریں کہ افغانستان کی طرف سے پاکستان کو کوئی مشکل پیش نہ ہو۔ تھینک یو سر۔